غزہ معاہدے کے پہلے مرحلے پر اسرائیل اور حماس نے دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں کہا کہ معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسرائیلی افواج طے شدہ حد تک غزہ سے انخلا کرے گی۔ یہ امن کے طویل المدتی اور پائیدار سفر کی پہلی بڑی پیش رفت ہے۔ تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تاریخی اور غیر معمولی معاہدے میں کردار ادا کرنے والے قطر، مصر اور ترکی کے ثالثوں کا شکریہ۔ آج مشرق وسطیٰ اور امریکہ کے لیے عظیم دن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے میں تمام مسلم اور عرب ممالک شریک ہیں۔ ٹرمپ نے رواں ہفتے کے آخر میں مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے معاہدے پر دستخط کے بعد غزہ میں جذباتی مناظر، جہاں بمباری، فائرنگ، دھماکے اور چیخ و پکار تھی، وہاں مسکراہٹیں، موسیقی، رقص اور خوشی کا سما ہے۔ بچوں سے بزرگوں تک ہر فلسطینی جشن میں مگن ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کی سڑکوں پر نکل کر نعرے بازی، فلسطینی صحافی سڑکوں پر جنگ بندی معاہدے کا اعلان کرتے رہے۔ رپورٹنگ کے دوران فلسطینی صحافی نے بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ اتار دیا، شہریوں نے صحافیوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا باضابطہ اعلان۔ آج متوقع قطر نے بھی غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کے مطابق جنگ بندی کے منصوبے کے پہلے مرحلے پر تمام نکات اور عمل درآمد کے طریقہ کار پر اتفاق ہوگا۔ جنگ کے خاتمے، قیدیوں کا تبادلہ اور امداد کی فراہمی ممکن ہوگی۔ معاہدے کی تفصیلات جلد جاری کیے جانے کا امکان۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں قطر، مصر اور امریکہ نے ثالثے کا کردار ادا کیا۔ اسرائیل کے ساتھ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر سائن کر دیے گئے۔ حماس نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا پہلے مرحلے میں جنگ کے خاتمے، اسرائیلی فوج کے انخلا، امداد کی فراہمی اور قیدیوں کے تبادلے کی شرطیں شامل ہیں۔ امریکہ، عرب ساحل اور عالمی برادری معاہدے پر اسرائیل سے مکمل عمل درآمد کروائیں، اپنے عوام کی آزادی، خود مختاری اور قومی حقوق کے وعدے پر قائم رہیں گے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ حکومت آج حماس کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے گی۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی قیدیوں کو واپس لایا جائے گا، تمام اہداف حاصل کریں گے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن کے دائرے کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ غزہ مشن میں مدد کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی روکنے پر راضی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں سیز فائر۔ ایاز صادق کی قیادت میں حکومتی وفد کی صدر زرداری سے ملاقات۔ دونوں جماعتوں میں فہم و تفہیم سے معاملات طے کرنے پر اتفاق۔ کسی بھی بڑے ایشو پر بات کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے مواقف کو سنا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی بیان بازی نہیں ہوگی۔ کہا نواز شریف دونوں جماعتوں میں اتفاق چاہتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سیاسی بیان بازی سے روک دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ محسن نقوی مذاکرات کے لیے خصوصی طور پر نواب شاہ پہنچے تھے۔ حکومتی وفد میں اسحاق ڈار اور ایاز صادق شامل تھے۔ وزیر اعظم نے حکومتی وفد کو صدر زرداری سے ملاقات کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عہدے سے مستعفی علی امین گنڈاپور نے اپنا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دیا۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا۔ وزیر اعلیٰ کا عہدہ بانی پی ٹی آئی کے معنی تھا۔ استعفے کے متن کے مطابق علی امین گنڈاپور نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ بنا تو صوبے کو مالی بحران اور دہشت گردی کا سامنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہنمائی کی بدولت صوبے کو مالی استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام مسائل کا بہترین حل نکالا، مگر خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت پوری دیانتداری اور ملکی مفاد میں کی۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو نئی شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر منوان عمل ہوگا۔ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کپتان کی مرضی ہے کون سی جگہ پر کس کھلاڑی کو کھلانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں۔ علی امین گنڈاپور کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بانی کی ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا آگے بڑھے گا۔
علی امین گنڈاپور کا بھی سہیل آفریدی کی مکمل حمایت کا اعلان۔ دوسری طرف سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ فورم نے عزم کا اظہار کیا کہ بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب نئے رد عمل سے دیا جائے گا۔ فورم کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کا فیصلہ۔ کانفرنس میں دہشت گردی، جرائم اور سیاسی سرپرستی کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کا عزم کیا۔ فورم نے کہا کہ سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ریاست کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاک افواج ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ برادرانہ تعلقات کی عملی شکل ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان سعودی عرب بزنس کونسل سے خطاب۔ کہا کہ دو طرفہ تعلقات کاروباری اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر مزید مضبوط بنائے جائیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مشترکہ اقدامات کریں گے۔ ہر مسلمان مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہمیشہ کے لیے محافظ رہیں گے۔ اس موقع پر شہزادہ منصور بن محمد ال سعود نے کہا کہ سعودی وزراء کو پاکستان میں ممکنہ اسٹریٹجک منصوبوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جن شعبوں کا ذکر کیا ان پر توجہ دے رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ کابینہ اجلاس میں توانائی شعبے کی اصلاحات اور قانونی امور پر غور ہوگا۔ ریلوے ترمیمی آرڈیننس کے مسودے کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ بابرہ سیکیورٹی فورس کے قیام کے قانون کی منظوری بھی دی جائے گی۔ ای سی سی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹرمپ کے امن منصوبے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سابق اسرائیلی سفیر ایلون پنکاس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو صرف دباؤ میں مذاکرات پر راضی ہوئے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ غزہ جنگ پر امریکی امن منصوبہ ناکام ہو جائے تاکہ ان کی حکومت برقرار رہے۔ نیتن یاہو کا مقصد صرف اپنی سیاسی بقا ہے۔ اسرائیلی عوام کو بھی نیتن یاہو کی نیت پر شک ہے۔